بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا اکنامکس سیکنڈ ایئر کا 4تھ لیکچر ہے اور ہم قومی آمدنی کے تصورات کو ہی ابھی پڑھ رہے ہیں۔ قومی آمدنی کے تصورات میں لاسٹ ٹائم ہم نے خام قومی پیداوار کو تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے خالص قومی پیداوار یا نیٹ نیشنل پروڈکٹ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ خام قومی پیداوار کا تصور جو ہم نے پڑھا تھا، اس تعریف میں سے اگر سرمائے کی فرسودگی کے اخراجات نکال دیے جائیں تو خالص قومی پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ خالص قومی پیداوار برابر ہے خام قومی پیداوار منفی سرمائے کی فرسودگی کے اخراجات، یا انگلش میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں نیٹ نیشنل پروڈکٹ NNP از اکول ٹو GNP یعنی گراس نیشنل پروڈکٹ مائنس ڈیپریسیشن الاؤنس، ٹھیک ہے۔ ڈیپریسیشن الاؤنس یہاں ہے سرمائے کی فرسودگی کے اخراجات، ٹھیک ہے۔ اگر آپ خام قومی پیداوار جو میں نے لاسٹ ٹائم بتائی اس میں سے سرمائے کی فرسودگی کے اخراجات نکال دیں تو آپ کو نیٹ نیشنل پروڈکٹ خالص قومی پیداوار NNP حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک ڈیفینیشن جو آپ کو بتانی ضروری ہے وہ ہے سرمائے کی فرسودگی کے اخراجات کیا ہوتے ہیں۔ مشینوں کی مرمت کے لیے، یعنی جو پیداواری عمل میں مشینیں وغیرہ استعمال ہوتی ہیں ان کی مرمت کے لیے، مرمت کیا ہے کہ ان کی دیکھ بھال اور جو ان میں خرابی پیدا ہوتی ہے اس کو درست کرنے کے لیے جو اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں سرمائے کی فرسودگی کے اخراجات کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہی مشینوں سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اسی میں سے یہ الاؤنس علیحدہ رکھا جاتا ہے، یعنی سال بھر وہ مشینیں جو ہمیں پیداوار دے رہی ہوتی ہیں اس سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اسی میں سے ہم کچھ حصہ سرمائے کی فرسودگی کے اخراجات کے لیے بچا کر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خالص قومی پیداوار خام قومی پیداوار میں سے سرمائے کی فرسودگی کے اخراجات نکال کر حاصل ہوتی ہے، کلیئر۔ نیکسٹ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خام ملکی پیداوار کیا ہے۔ جی پہلے ہم نے قومی پیداوار پڑھی تھی نیشنل پروڈکٹ، اب ہے ملکی پیداوار یعنی ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ نیشنل پروڈکٹ ہوتی ہے قومی پیداوار یعنی قوم کتنی پیداوار کر رہی ہے، ڈومیسٹک کون سی ہوتی ہے، ملک کی۔ تو ابھی میں اس کی ڈیفینیشن بتاؤں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اسے ملکی یا ڈومیسٹک پیداوار کیوں کہہ رہے ہیں۔ اس کو گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ یا GDP بھی کہا جاتا ہے۔ خام ملکی پیداوار سے مراد کسی ملک کے صرف اندرونی ذرائع سے حاصل ہونے والی اشیاء و خدمات کی مقدار لی جاتی ہے جو کہ ایک سال کے عرصے میں پیدا کی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ اب ساری ڈیفینیشن وہی ہے لیکن اس میں فرق کیا آ گیا، یہ جو اندرونی ذرائع ہیں، ٹھیک ہے، صرف اندرونی ذرائع ہیں یعنی ملک کے اندر، اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی اس میں شامل نہیں ہوگی، کلیئر۔ خام ملکی پیداوار میں صرف ملک کے اندرونی ذرائع سے حاصل ہونے والی اشیاء و خدمات کی مقدار شامل ہوتی ہے جسے ایک سال کے عرصے میں پیدا کیا جاتا ہے۔ تو کیا ہوگا، بیرونی خام ملکی پیداوار برابر ہے خام قومی پیداوار مائنس بیرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی، یا in other words GDP is equal to GNP minus income from external sources، ٹھیک ہے۔ بیرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی کون سی ہے، جیسے کہ ہم درآمدات اور برآمدات کرتے ہیں
تو میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا برآمدات سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ بیرونی ذرائع کی آمدنی ہوگی. ٹھیک ہے، انویسٹمنٹس بیرونی ہوتی ہیں، جو غیر ملکی سرمایہ کاری اس کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ بیرونی ذرائع کی آمدنی ہوگی. اگر جو باہر سے ریمیٹنسز وغیرہ بھیج رہے ہیں تو وہ بھی ہماری بیرونی ذرائع کی آمدنی ہوگی. ریمیٹنسز جو لوگ باہر جا کر کما رہے ہیں اور یہاں پہ بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب فرق کیا ہوا خام ملکی پیداوار اور خام قومی پیداوار میں؟ خام قومی پیداوار میں بیرونی اور اندرونی دونوں ذرائع سے حاصل ہونے والی اشیاء و خدمات کی مقدار شامل ہوتی ہے، جبکہ خام ملکی پیداوار میں صرف اندرونی ذرائع سے حاصل ہونے والی اشیاء و خدمات کی مقدار لی جاتی ہے. تو یہاں پہ آپ کا ایک کوشچن یہ بھی بن سکتا ہے شارٹ کہ خام قومی پیداوار اور خام ملکی پیداوار میں فرق بتائیں. تو آپ یہی فرق بتائیں گے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. ٹھیک ہے، نیکسٹ کانسیپٹ ہے ہمارا قومی آمدنی یا نیشنل انکم. اس کو ہم خالص قومی آمدنی بھی کہہ سکتے ہیں یا صرف قومی آمدنی بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو ہم وائی سے ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیپٹل وائی جو الفابیٹ ہے اس سے ہم قومی آمدنی کو ظاہر کرتے ہیں. قومی آمدنی سے کیا مراد ہے؟ قومی آمدنی سے مراد جو ہے وہ یہ ڈیفینیشن یہاں لکھی ہوئی ہے. اگر خام قومی پیداوار میں سے فرسودگی کے اخراجات اور تمام بالواسطہ ٹیکس نکال دیے جائیں اور اعانے جمع کر دیے جائیں تو خالص قومی آمدنی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نیچے دیکھیں اس کی ایکویشن بھی لکھی ہوئی ہے. قومی آمدنی برابر ہے خالص قومی پیداوار مائنس بالواسطہ ٹیکس جمع اعانے. ٹھیک ہے، تو یہ خالص قومی پیداوار ہمیں کیسے حاصل ہوئی ہے؟ میں نے پچھلی ڈیفینیشن میں آپ کو بتایا ہے کہ خام قومی پیداوار میں سے فرسودگی کے اخراجات نکال دیں تو خالص قومی پیداوار آ گئی. اب خالص قومی پیداوار میں سے بالواسطہ ٹیکس نکال دیں اور اعانے جمع کر دیں تو ہمیں قومی آمدنی حاصل ہو جاتی ہے. ایکویشن اس کی دیکھیں، y is equal to نیٹ نیشنل پروڈکٹ یعنی خالص قومی پیداوار مائنس انڈائریکٹ ٹیکسز یعنی بالواسطہ ٹیکس اور پلس اس میں کرنا ہے سبسڈیز یعنی اعانے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گی آگے کہ بالواسطہ ٹیکس اور اعانے سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، قومی آمدنی کی جو اس سے مترادف تعریف لی جا سکتی ہیں دو اور وہ نیچے دی گئی ہیں. قومی آمدنی عاملین پیدائش کے معاوضوں یعنی لگان، سود، اجرتیں اور منافع کا مجموعہ ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 4 عاملین پیدائش ہوتے ہیں. ہم نے پارٹ 1 میں پڑھا تھا فرسٹ ایئر میں کہ زمین کا جو معاوضہ ہے وہ لگان ہے، سرمائے کا معاوضہ سود ہے، مزدور یا محنت کا معاوضہ اجرت ہے اور آجر کا معاوضہ یا ناظم کا معاوضہ منافع ہے. ان چاروں کو اگر جمع کر دیا جائے عاملین پیدائش کے معاوضوں کو تو ہمیں قومی آمدنی حاصل ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم ایک اور طرح سے اس کی تعریف کر سکتے ہیں کہ اشیاء و خدمات کی بازاری قیمت کے لحاظ سے مالیت کے برابر ہوتی ہے. یعنی ایک سال میں جتنی اشیاء اور خدمات پیدا ہوئی ہیں ان کی آپ اس سال میں جو قیمتیں ہیں بازار میں اس کے حساب سے مالیت نکالتے ہیں. اس کو اگر آپ جمع کر لیں تو وہ قومی آمدنی کہلاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی ملک میں ایک سال میں 40 من گندم پیدا ہوئی اور 1 من گندم کی قیمت 5000 ہے تو ٹوٹل 20,000 کی گندم
एक साल में पैदा हुई। इसी तरह से हम दीगर अशिया और खिदमात की कीमतों के लिहाज से मालियत निकालते हैं और उनको बाहम जमा कर लेते हैं, तो हमें कौमी आमदनी हासिल हो जाती है। ठीक है, अब हमें यहाँ देखना है, दो कॉन्सेप्ट आपने देखे, बिलवास्ता टैक्स और आने। इनकी तारीफ मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या होती है। सबसे पहले बिलवास्ता टैक्स या आने क्या है? ऐसे टैक्स जिनका बोझ दूसरों पर मुंतकिल कर दिया जाता है बिलवास्ता टैक्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी वगैरह। अच्छा, मिसाल इसकी मैं आपको ऐसे देती हूँ, जैसे सेल्स टैक्स है। अब ये टैक्स प्रोड्यूसर या पैदावार करने वाले पर लगाया जाता है, लेकिन वो किससे वसूल करते हैं? हम सारिफीन से, जो हम उनकी अशिया खरीदते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, मिसाल के तौर पे एक बिस्किट का रोल अगर आपने खरीदा है, ठीक है, पैकेट खरीदा है, उसके ऊपर अगर आप कीमत पे गौर करें तो उसकी कीमत में एक रकम जमा हुई हुई होती है सेल्स टैक्स के नाम से, ठीक है, जीएसटी के नाम से। वो दर हकीकत बिलवास्ता टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसे हम सेल्स टैक्स कहते हैं। ये टैक्स आजिर पर लगाया जाता है, लेकिन वो इसे हमसे वसूल करता है, ठीक है, इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे अभी अपने डेफिनेशन में पढ़ा कौमी आमदनी की, वो है आने या सब्सिडी। टैक्स हम गवर्नमेंट को अदा करते हैं, ठीक है, और वो कीमत में शामिल किया जाता है, जबकि सब्सिडी या आने हुकूमत अदा करती है आजरीन को, ठीक है, प्रोड्यूसर्स को, और इसे कीमत में से निकाल दिया जाता है, ठीक है। वो रकम जो हुकूमत अशिया की कीमतों को कम रखने के लिए आजरीन को अदा करती है, आने कहलाती है, और आने कीमत में से मनहा कर दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि टैक्स हम जमा करते हैं कीमत में, आपने जैसे देखा बिस्किट के पैकेट पे लिखा होता है, लेकिन जो सब्सिडी या आना होता है कीमत में से माइनस कर दिया जाता है। क्लियर? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि खालिस कौमी पैदावार क्या है, खाम कौमी पैदावार में से सरमाए की फरसूदगी के अखराजात निकाल दें तो खालिस कौमी पैदावार हासिल होती है। सरमाए की फरसूदगी के अखराजात क्या है? मशीनों की मरम्मत के लिए जो अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं वो सरमाए की फरसूदगी के अखराजात हैं, ठीक है। फिर खाम मुल्की पैदावार क्या है? कौमी पैदावार में जो थी वो अंदरूनी और बैरूनी ज़राए दोनों की आमदनी शामिल थी, जबकि मुल्की पैदावार में, खाम मुल्की पैदावार में सिर्फ अंदरूनी ज़राए से हासिल होने वाली अशिया खिदमात की मिकदार शामिल होती है, ठीक है, हम इसे जीडीपी कहते हैं। फिर कॉन्सेप्ट था कौमी आमदनी का। इसमें क्या है कि हम खाम कौमी पैदावार में से पहले फरसूदगी का अलाउंस निकाल देते हैं तो हमें खालिस कौमी पैदावार मिल जाती है। अब खालिस कौमी पैदावार में से अगर बिलवास्ता टैक्स निकाल दिए जाएं और आने जमा कर दिए जाएं तो हमें कौमी आमदनी हासिल हो जाती है। कौमी आमदनी की दूसरी तारीफों में हम ये भी कह सकते हैं कि कौमी आमदनी आमलीन पैदाइश के मुआवज़ों का मजमुआ होती है, या फिर ये अशिया खिदमात की बाजारी कीमत के लिहाज से मालियत के बराबर होती है। इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, टैक्स का और आने का। एक बिलवास्ता टैक्स, वो जो जिसका बोझ दूसरों पर मुंतकिल कर दिया जाता है, जैसे कि सेल्स टैक्स, और आने क्या है? आने वो रकम जो अशिया की कीमतों को कम रखने के लिए गवर्नमेंट अदा करती है आजरीन को, और उसे हम कीमत में से निकाल देते हैं तो कीमतें कम हो जाती हैं, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा आगे जो इसके तस्वुरात रह गए हैं आमदनी के, उस पर हम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।